مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ وہ تمام چیزیں جو ریلیشن کو توڑتی ہیں، اسلام نے ان تمام چیزوں پہ پابندی لگا دی۔ اچھا ایک بات یاد رکھو، جیسے غیبت ریلیشن کو توڑتی ہے، اسلام نے غیبت کو کیا کر دیا؟ بولو حرام۔ بدگمانی ریلیشن کو توڑتی ہے، اسلام نے بدگمانی کو کیا کر دیا؟ بولتے کیوں نہیں؟ حرام۔ اور بہتان تراشی، مذاق اڑانا قوموں کا، لوگوں کی چڑیں رکھ کے ان کو چھیڑنا، رنگ پہ کا مذاق اڑانا، نسل کا مذاق اڑانا، یہ تمام باتوں پہ پابندی لگا دی۔ لگائی کہ نہیں لگائی؟ ایک اور زبردست چیز تھی جس سے ریلیشن ٹوٹ سکتے تھے، وہ ہے رائے کا اختلاف۔ وہ کیا ہے؟ رائے کا اختلاف۔ سب سے زیادہ ریلیشن اس زمانے میں رائے کے اختلاف۔ آپ کی رائے دوسرے کی رائے سے مختلف ہے، جب تک چمبا پلیٹ نہیں ہو جائے گا نا، آپ اپنی ٹانگ اونچی رکھ کے اس کو ذلیل کرنے کی کوشش نہیں کرو گے، اس وقت تک لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بات تو بنی نہیں ہے۔ اسلام نے اس کے بھی حکام دیے ہیں، اس کے بھی حکام دیے ہیں۔ بھائی اگر رائے کا اختلاف ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ دیکھو سیاسی اختلاف بڑا ہے یا مذہبی اختلاف بڑا ہے؟ مذہبی اختلاف کے بارے میں نبی نے فرمایا، مسائل کا اختلاف ہو گیا نا، ایک کے نزدیک حلال ہے، دوسرے کے نزدیک حرام ہے، اس سے بڑا کوئی اختلاف ہو سکتا ہے؟ اس کے بارے میں رہنمائی کر دی کہ دونوں ٹھیک ہیں، صحیح ہے نا؟ جس کی رائے پر اعتماد ہو اس کی رائے پر عمل کرو۔ میں اکثر حدیث سناتا ہوں، بنو قریظہ، نبی صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بنو قریظہ کی طرف بھیجا اور فرمایا کہ عصر کی نماز راستے میں نہیں پڑھنا، خطرہ تھا کہ ڈاکو واکو اور یہ سب لڑائیاں ہوتی تھیں، تو مقام پہ پہنچ کے پڑھنا۔ نبی نے حکم دے دیا صحابہ کو۔ اب جب صحابہ نکلے ہیں تو عصر کی نماز راستے میں قضا ہونے لگی، ان کو پتہ نہیں تھا کہ راستے میں قضا ہو جائے گی۔ اب ایسے موقع پہ اختلاف ہونا یہ فطری چیز ہے یا نہیں ہے؟ بھائی دلائل اب دونوں طرف ہے۔ اگر نبی کی حدیث کو دیکھا جائے تو بھائی نبی نے تو کہا راستے میں نہیں پڑھنا، لیکن اگر حدیث کی ڈیپ میں جا کے آپ سوچیں گے تو بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھوڑی تھا کہ قضا کر دینا۔ بھائی نبی تو عالم الغیب نہیں ہے، نبی کے علم میں تھوڑی تھا کہ راستے میں قضا ہو جائے گی۔ بھائی ہمیں بھی اگر کوئی حکم دیتا ہے بھائی یہ کام راستے میں نہیں کرنا، گھر جا کے کرنا۔ آپ کسی کو ہاسپٹل لے کے جا رہے ہو، آپ نے کہا بھائی یہ ٹیکا جو ہے نا بی پی اس کا بہت ہائی ہے، یہ گولی اس کو ہاسپٹل لے جا کے کھلانا، لیکن آپ کو پتا چلا کہ وہ اتنا بی پی ہائی ہو گیا کہ اب تو مرنے لگا ہے۔ اب آپ کنفیوژن میں آؤ گے کہ کھلانے کی نہیں کھلانی۔ تو صحابہ میں بھی اختلاف ہو گیا۔ اب اختلاف رائے بھی ایسی چیز ہے جو لڑائیوں کا سبب بنتی ہے، اور مذہبی اختلاف زیادہ شدید نوعیت کا ہوتا ہے، کیونکہ جنت جہنم کے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں، اس پہ حلال حرام کے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں۔ اچھا یہ اختلاف بھی کس پہ؟ بعض صحابہ نے کہا بھائی ہم تو نماز قضا کریں گے، کیونکہ نبی نے ہمیں جب آرڈر دے دیا ہے تو کتنی ہی تاکیدی نماز ہو عصر کی، کتنی ہی تاکید ہو، بھائی اللہ رسول کا حکم اللہ ہی کا حکم ہے، جب کہہ دیا ہے کہ نہیں پڑھنا تو اٹ مینس نہیں پڑھنا۔ بعض صحابہ نے کہا بھائی نبی کا مطلب یہ تھوڑی ہے، نبی کوئی عالم الغیب تھوڑی ہے، عصر کی نماز کا تو قرآن میں الگ سے حکم ہے کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، درمیانی نماز کی حفاظت کرو۔ یہ تھوڑی کہ نبی کی ایک حدیث کی بیس پہ ہم قرآن کا حکم چھوڑ دیں اور نبی کی حدیث کا مطلب بیان کیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر وہاں پہنچ کے پڑھ سکتے ہو، اب قضا ہو رہی ہے تو پھر تو جیسے تیسے پڑھنی پڑے گی۔ اب مجھے بتاؤ یہ اختلاف کس چیز میں ہو رہا ہے؟ رفع الیدین میں ہو رہا ہے کہ رفع الیدین کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ یہ اس میں نہیں ہو رہا کہ نماز پڑھی کیسے جائے گی، اس میں بھی نہیں ہو رہا کہ کتنی رکعتیں پڑھی جائیں گی، یہ اس میں ہو رہا ہے کہ پڑھی جائے گی بھی کہ نہیں پڑھی جائے گی۔ اس سے بڑا نماز میں کوئی اختلاف ہو سکتا ہے؟ ہمارے جو پھڈے ہوتے ہیں نمازوں میں اختلاف پہ، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی، ٹانگیں چوڑی کرنی ہے یا پتلی کرنی ہے، ہاتھ یہاں باندھنے ہیں یا یہاں باندھ، اس میں مولوی کیسا لڑ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا، ان کو کیا حدیث کا پتہ، یہ اندھے مقلد ہیں، ان کو کیا حدیث کا پتہ، ان کے تو جاہل ہیں، یہ تو فلانے ہیں، تو ڈمکانے ہیں۔ ٹی وی پہ دیکھ لو مرغوں کی طرح لڑائیاں ہوتی ہیں نا رمضان میں۔ بولو مجھے ٹی وی میں رمضان میں بلایا تھا کوئی اختلافی مسئلے پہ کہ فلاں اہل حدیث بھی آ رہے ہیں، فلاں بریلوی بھی آ رہے ہیں، آپ بھی آ جائیں۔ میں نے کہا میں ضرور آؤں گا، پہلے مجھے ٹاپک دو ہے کیا،
میں ٹاپک پہ پراپر تیاری کروں گا, ریفرنسز کے ساتھ آؤں گا, شائستہ لہجے میں دلائل دینے کی کوشش کروں گا. ایسے ہی بغیر ٹاپک کے لا کے بٹھا دیا, پھر اینکر پتہ ہے کھیلتا ہے, اینکر کو بتایا جاتا ہے اس کو اوپر لانا ہے, اس کو نیچے گرانا ہے, تو ہر وقت ہر آدمی کے ذہن میں ریفرنسز نہیں ہوتے. پھر وہ مرغوں کی لڑائی ہے, پھر تو مرغوں کی لڑائی ہے. اور ٹی وی والے تو, بہت سے چینل والے تو چاہتے ہیں لڑیں, مرغوں کی لڑائیاں ہوں اور لوگ تماشا دیکھیں, کیونکہ ان کو اسی سے پھر پبلک آتی ہے. او دیکھا قاری خلیل کا, دیکھا کیا جواب دیا, صحیح ہے نا, دیکھو قاری خلیل کو اس نے کیا جواب دیا, اور دیکھا وہ, اور وہ آتے ہیں نا وہ کوکب نورانی صاحب نے, دیکھا لاجواب کر دیا. یہ چل رہا ہوتا ہے مارکیٹ میں. یعنی وہ مذہبی لوگ جن کا کام تھا اخلاق سکھانا, مذہب کے ٹاپک میں ایک بہت بڑا ٹاپک اخلاقیات بھی ہے یا نہیں ہے, وہی آپس میں ایک دوسرے پہ ایسے ایسے گولے برسا رہے ہوتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, یہ ہمیں اخلاق سے, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں, اور جاہل تو کہتے ہیں یہی تو اخلاق ہیں, یہی تو ہم نے سیکھنا ہے. پھر وہ آ کے اپنی مسجد کے امام کو تنگ کریں گے, وہ ادھر جا کے اس مولوی کو تنگ کرے گا, وہ جا کے اس مولوی کو تنگ کرے گا. ابے تیرے کو کیا پتا, دے گا نہیں, وہ کیا جواب دیا, لاجواب کر دیا. یہ ہے بدتمیزی, اٹ از کالڈ, بولو, بدتمیزی. اور اسی پہ لوگ خوش ہوتے ہیں. تو اس لیے جب بھی میں ٹی وی میں مجھے کسی میں میں نے کہا بھائی پہلے ٹاپک دو, میں آؤں گا ضرور, مجھے ٹاپک دو, تاکہ کانفیڈنٹلی میں اس ٹاپک پہ بات کر سکوں. اور اس ٹاپک سے ہٹنے کی اجازت نہیں ہے, لکھ کے دو, کیونکہ کمبل لڑوانے کے لیے ٹاپک سے ہٹتے ہیں ٹاپک سے. تو کہیں بھی جب کسی سے بحث ہوتی ہے, بات چیت ہوتی ہے, پہلے ٹاپک طے ہوتا ہے, شرائط طے ہوتی ہیں. ان شرائط کے بغیر آپ بات کرو گے, کتنی دیر کس نے بات, پتہ چلا ایک بول رہا ہے, بولے ہی جا رہا ہے, وہ بولے ہی جا رہا ہے, بولے ہی جا رہا ہے, چپ ہی نہیں ہو رہا, ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور پروگرام ختم ہو گیا. لوگ کہیں گے دیکھا مفتی صاحب کو تو خاموش کر دیا. تو ایک رائے چلی جائے گی, دوسری سامنے ہی نہیں آئے گی. تو جب بھی کوئی ڈیبیٹ کرتا ہے تو پہلے اس کے اصول اور آداب طے ہوتے ہیں, اور اس میں ٹائم طے ہوتا ہے, ٹاپک طے ہوتا ہے. یہ سب باتوں کے بغیر مختلف مکاتب فکر کے مولویوں کو لا کے بٹھا دینا, اس سے بہتر ہے جا کے مرغوں کی لڑائی دیکھ لو. صحیح ہے نا, کیا دیکھ لو, مرغوں کی لڑائی دیکھ لو جا کے, وہ زیادہ اچھی ہے. وہ بھی حرام ہے, تو مجھے مرغے لڑانا حرام ہے اسلام میں, تو مولوی لڑانا کیسے حلال ہو گیا, بولو نا. کیسا منظر ہوتا ہے جو مرغے لڑا رہے ہوتے ہیں, خون خون ہو جاتا ہے مرغا. سارے علماء کہتے ہیں مرغے لڑانا کیا ہے, حرام. جانوروں کو آپس میں لڑانا حرام, تو مولویوں کو آپس میں لڑانا کہاں سے جائز ہو گیا بھائی. تو بحث تو ہونی چاہیے, ڈیبیٹ ہونی چاہیے, اس کے اصول اور ضابطے پہلے متعین ہو, اس کے بعد بات ہو, ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہے. تو خیر, ہاں تو عصر کی نماز, کتنا بڑا صحابہ میں اختلاف ہو گیا. یعنی ہمارا اختلاف تو یہ ہوتا ہے یوں کرنا ہے کہ نہیں کرنا. سب نے 4 رکعتیں ہی پڑھنی ہے عصر کی, ٹھیک ہے نا, امام کے پیچھے ہی پڑھنی ہے. ٹائم میں بھی کوئی زیادہ اختلاف نہیں ہے, مثل اول پہ بھی ہو جاتی ہے ہمارے نزدیک بھی, مثل ثانی پہ بھی ہو جاتی ہے. اور امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی, یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ کیسا لڑ رہے ہوتے ہیں. کیوں, منہ سے طنز نکل رہا ہوتا ہے, اگلا پھر تیش میں آتا ہے, وہ پھر کہتے ہیں, اب وہ پھر بحث نہیں ہے, وہ ہے ذلیل کرنا سامنے والے کو, نیچا دکھانا. صحابہ کرام میں یہ نہیں ہوا. صحابہ میں انہوں نے کہا بھائی حدیث میں یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, تو اب جس کی دور سمجھ میں آ رہا ہے وہ کر لے. ٹھیک ہے نا. کچھ صحابہ نے نماز پڑھ لی, کچھ نے نماز نہیں پڑھی. اب جب گئے ہیں واپس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں, آپ نے کسی کو ملامت نہیں کی. یہ ملامت نہ کرنا اصل میں یہ مہر لگا دی کہ یہ اختلاف ٹھیک ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور نماز بھی عصر کی جو سب سے اہم ہے, تو بتا دیا کہ نماز سے بڑھ کر اسلام میں کوئی رکن نہیں ہے, اور نماز بھی عصر کی, اور اس میں اختلاف بھی سنگین نوعیت کا کہ قضا کرنی ہے یا پڑھنی ہے. اس سے بڑا اختلاف کسی مسئلے میں ہو سکتا ہے نہیں. اس میں بتا دیا یہ بھی ہوگا تو اتنے آرام سے حل ہو سکتا ہے یہ مسئلہ, کہ ہر آدمی اپنی رائے پر رہے, کوئی بات نہیں, اپنی رائے پر عمل کرو تو کوئی بات نہیں. دوسرے کی نیت پہ, صحابہ نے نیت پہ بھی شک نہیں کیا. اصل میں تمہاری نیت ہے قضا کر کے نا, اصل میں تم حدیث کا لیول لگا رہے ہو, مقصد تو ہے قضا کرنا تاکہ وہاں جا کے آرام سے پڑھے, راستے میں پڑھتے ہوئے مشکل ہو رہی ہے تمہیں. انہوں نے کہا نہیں, اصل میں تم یعنی ہم لوگ ہوتے تو ایسے لڑ رہے ہوتے, اصل میں تو فنٹر بہت بن رہا ہے, حدیث کی بات کر کے نا پڑھ رہا ہے تو یہ بتانے کے لیے جیسے تجھے ہی عشق رسول ہے, ہم تو یہاں گھاس کھانے کے لیے آئے ہوئے ہیں, ہم تو مسلمان ہی نہیں, ہم تو کافر ہیں, ہم تو ہندو ہیں, یہاں تک جائیں گے. ہاں تو ہی پڑھ لے, تجھے ہی حدیث کا پتہ ہے, ہم تو ہندو ہیں, ہمیں تو نماز کی اہمیت کا ہی نہیں پتا.
یہی ہوگا نا اختلاف. پھر جو پھڈے ہوں گے گریبان ایک دوسرے کا بٹم بٹا, اور پھر کافر دیکھا یہ دیکھو مرغے آپس میں. ہمارا تو یہی ہوتا بھائی, ہم تو یہی اب یہی کر رہے ہیں. ہوتا کیا ہے تو نظر آ رہا ہے دنیا کو. تو اتنا بڑا اختلاف ہوا, ٹھیک ہے صحیح ہے. تبھی پھر حدیث میں ایک اصول بیان کر دیا, اذا اجتہد المجتہد, جب بھی کوئی مجتہد جس کو علم میں رسوخ ہو, ہر نتھو پتو کا اختلاف معتبر نہیں ہے. ایسا نہیں ہو کہ غامدی صاحب آئیں اور اختلاف کریں, آپ کہیں علماء میں اختلاف تو ہوتا ہے. نہ پہلے مجتہد ہو بھائی, حدیث کو حجت مانتا ہو. اس لیے نبی نے مجتہد کا حکم فرمایا, مجتہد ہو. اذا اجتہد المجتہد فإن أصاب فله أجران, جب وہ اجتہاد کر کے رائے قائم کرتا ہے درست رائے تک پہنچے گا 2 اجر. وإن أخطأ, غلطی ہوگی فله أجر, تو بھی اجر ملے گا. یعنی غلط اس کو پھر بھی نہیں کہہ سکتے آپ, کیونکہ جو اس کے بس میں تھا اس نے کر لیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو بھیجا یمن کی طرف, فرمایا کس طرح فیصلہ کرو گے؟ انہوں نے فرمایا قرآن کے مطابق. کہا قرآن میں نہ ملے, فرمایا نبی کی سنت دیکھوں گا. غامدی صاحب کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں یہ تو تاریخی کتابیں ہیں, تو تاریخی کتابیں ہیں. پوری حدیث کی حجیت کا انکار کر دیا. حالانکہ معاذ ابن جبل کیا کہہ رہے ہیں, قرآن میں نہ ملا تو کس میں؟ حدیث میں. فرمایا اگر حدیث میں بھی نہ ملا تو, اس سے پتا چلتا ہے کچھ مسئلے حدیث میں نہیں ملتے, اجتہاد کرنے پڑتا ہے. تو نے فرمایا اجتہدوا برأیی, میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا. دیکھو حضرت معاذ کو گورنر بنایا, حضرت معاذ اجتہاد کریں گے اور یمن والے اس اجتہاد کو فالو کریں گے. یہ نہیں ہوگا کہ یمن میں ہر شخص اجتہاد کرے گا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. یمن والے کیا کریں گے؟ حضرت معاذ کے اجتہاد کو فالو کریں گے. پھر وہ نئے سرے سے یہ نہیں ہوں گے کہ وہ بھی کہیں گے آپ نے بھی اجتہاد کیا تو ہم بھی کریں. مجتہدین اجتہاد کرتے ہیں, عوام ان کو فالو کرتی ہے, ہر شخص مجتہد نہیں ہوتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے, فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ بما یحب و یرضی. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنے رسول کے رسول کو اس بات کی توفیق دی جس پہ اللہ خوش ہے. یعنی اسلام یہی چاہتا ہے کہ پہلے قرآن میں حدیث میں نہ ملے تو پھر مجتہد جو ہے وہ اجتہاد کرے, اور پھر 2 مجتہد کے اجتہاد میں اختلاف ہو جائے تو کیا کریں؟ لڑیں. نہ اس کو حل کر دیا, دونوں ٹھیک ہیں. کیا ہے؟ دونوں ٹھیک ہیں. تو یہ ہر چیز کا حل بتایا ہوا ہے, لیکن وہی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی بات, مشکل ہو رہی ہے ہمارے لیے سمجھنا. بلکہ مذہبی ہونا اختلاف کا ذریعہ بن چکا ہے ابھی, کیونکہ رائے کا تحمل ختم. آپ کسی کی رائے سے ذرا سا اختلاف کرو, میری رائے ہے, او بھائی ایسا بنا کے پیش کرتے ہیں یار, کیا بنا دیتے ہیں, پیسے لیتا ہے, فلانا کرتا ہے, یوں کرتا ہے, ایسے کرتا ہے. آپ بول دو بھائی ان کی رائے ہے, میں اس رائے سے. کوئی یہ تھوڑی کر دیا کسی نے زنا کو حلال کر دیا, خدا نخواستہ چوری کو حلال کر دیا, اتنا بڑا اختلاف کر دیا ہو. تو اسی طرح مذہبی اختلاف میں جب یہ رائے قائم کی جا سکتی ہے کہ آپ کسی کو یقینی غلط نہیں کہہ سکتے اجتہادی مسائل میں, تو سیاست میں کیوں نہیں کی جا سکتی ہے؟ سمجھ رہے ہو؟ لیکن سیاست میں بھی نہیں ہو رہی, مذہب میں بھی نہیں ہو رہی, گھروں میں بھی نہیں ہو رہی. مسجد کمیٹیاں لڑ کے آدھی ہو گئی, ہر مسجد میں پھڈے. ایک بنائے گا نا کوئی ٹینک بنا دے گا, دوسرا کہے گا یہ تو تم نے 40 لاکھ کا بنایا, یہ تو میں 30 میں بنا دیتا, میں 30 میں بنا دیتا, تو نے 10 لاکھ کھائے ہیں. کیا دلیل ہے تیرے پاس اس نے 10 لاکھ کھائے ہیں؟ ابے میرا جاننے والا ہے وہ 30 میں. بھائی جاننے والے بولتے 25 ہیں, بناتے ہیں تو 50 میں بنائیں گے. وہ نہ خود کوئی مسجد کمیٹی میں, ہر کمیٹی میں ہوگا فتنہ, جو نہ خود کچھ کرے گا نہ دوسروں کو کرنے دے گا. لڑاؤ بس, لڑاؤ, بدگمانیاں, لڑائیاں, بدتمیزیاں, بہتان تراشیاں, یہ ہمارا قومی اور مذہبی شعار بن چکا ہے. تو بھائی اسلام ریلیشن اللہ سے بھی اور بولو مخلوق سے بھی, تو وہ ریلیشن انہی پابندیوں کی بیس پہ ہوگا. پھر بیان میرا آج دوبارہ رہ گیا, کوئی بات نہیں, ابھی امام مہدی اتنی جلدی نہیں آ رہے, اگلے ہفتے جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے شروع کر دیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس میں سوال پوچھا ہے کہ کاروباری شخصوں زیادہ وقت کاروبار بچوں کی روزی روٹی میں نکل جاتا ہے, صرف فرائض کی ادائیگی ہو پاتی ہے. کچھ گناہ ہو جائے تو اللہ توبہ کی توفیق دیتا ہے. دل چاہتا ہے کہ مزید کوئی دین کا کام کروں, لیکن وقت کی قلت کے باعث نہیں ہو پاتا. کیا جنت میں جانے کے لیے اتنا کافی ہے؟ اور دین کا ایسا کون سا کام ہے جو کہ عام آدمی کر سکتا ہے؟
دیکھو فرائض واجبات اور سنت مؤکدہ یہ تین چیزیں پوری کریں لازمی ہر قیمت پہ, اور صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں, اور کبھی ہو جائے تو توبہ کریں جیسے کہ لکھا ہے. لیکن توبہ کا مطلب کیا ہے؟ توبہ کا مطلب توبہ کی تسبیح یا استغفار کی تسبیح نہیں ہے. توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت اس گناہ کو چھوڑ دیا جائے جو ہو چکا, اس میں شرمندگی ہو, ندامت ہو, اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم ہو, مضبوط ارادہ ہو. اور مضبوط ارادہ ہے یا نہیں ہے اس کا ایسے پتہ چلے گا کہ گناہ کے اسباب چھوڑتا ہے کہ نہیں چھوڑتا. گناہ کے اسباب, مثال کے طور پر کسی کو فحش فلموں کی عادت پڑ گئی, اب اس نے پھر وہی انٹرنیٹ جو بند کمرے میں رکھا ہوا ہے اور بند کمرہ کر کے انٹرنیٹ پہ آ کے بیٹھتا ہے, تو بھائی یہ چیز تو تمہیں دوبارہ گناہ کی طرف لے کے جائے گی. جو ضرورت ہے وہ اوپنلی جہاں سب بیٹھے ہوتے ہیں وہاں کام کیا کرو بیٹھ کے. تو یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ اس نے دل سے توبہ کی نہیں ہے. تو توبہ کا مطلب اس کو چھوڑنے کے پورے اسباب اختیار کرے, اور نسخے کے طور پر اپنے اوپر کوئی سزا رکھے کہ دوبارہ گناہ ہو گیا تو میں یہ سزا دوں گا اپنے آپ کو, صدقہ کی صورت میں یا نماز پڑھے گا, جو بھی سزا مناسب ہو. تو یہ سب اس کی علامت ہوتی ہے کہ واقعی یہ گناہ سے بچنا چاہتا ہے. تو اگر کوئی اتنا کام کر لے اور واجب نہیں علی المنکر, ایک نہیں علی المنکر علماء پہ فرض ہے, وہ تو یہ ہے کہ پوری امت کی انہوں نے فکر کرنی ہے. ایک نہیں علی المنکر عوام پہ فرض ہے, اس میں فرض درجہ یہ ہے کہ اپنے بیوی بچوں کی اصلاح کی فکر کرے. وہ ان کے لیے کیا اس نے شیڈول بنایا ہے اپنے بیوی بچوں کی تربیت کا, دین پہ چلانے کے لیے کیا لائحہ عمل بنایا ہے اس نے, انہیں کسی بیان میں لے کے جاتا ہے نہیں جاتا وغیرہ وغیرہ, کوئی بھی جو ان کے لیے کوئی ترتیب ہو, تبلیغ میں لے کے جائیں ان کو. اور باقی انفرادی طور پر دین کی تبلیغ کے لیے کوئی کیا کام کر سکتا ہے, یہ ہر شخص کی الگ الگ صلاحیت ہوتی ہے, ہر شخص میں الگ صلاحیت ہے. تو اب جنہوں نے سوال پوچھا ہے مجھے نہیں پتا ان کے اندر کیا صلاحیت ہے کیا نہیں ہے. کچھ نہیں ہو سکتا, علماء کے بیانات ہی شیئر کر دیا کریں. جن علماء کو آپ سمجھتے ہو کہ یہ صحیح ہیں, دین کی بات کرتے ہیں, ان کے بیانات آگے چلا دیا کریں. تو یہ بھی ہے, ورنہ ہر ایک میں الگ صلاحیت ہے. مفتی سے بھی ایک بچی ہے جس کا نام فائزہ ہے, وہ بہت شدید بیمار ہے کئی سالوں سے. آپ سے درخواست ہے اس بچی کے لیے خصوصی دعا کریں, دل سے دعا اللہ تعالیٰ اس بچی کو شفا عطا فرمائے. میرے بیٹے کی کمر کی رگوں میں تکلیف ہے جس کی وجہ سے وہ کھڑا نہیں ہو پاتا, نہ چل پا رہا ہے. ڈاکٹر دوا سے کوشش کر رہے ہیں لیکن آپریشن دیا ہے, براہ مہربانی آپشن دیا ہے, آپریشن کا آپشن دیا ہے, براہ مہربانی دعا فرما دیں. دل سے دعا اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کو شفا عطا فرمائے. جب میں یہ کہتا ہوں نا دل سے دعا, یہ فارمیلٹی پوری نہیں کر رہا ہوتا, اس وقت دعا کی نیت سے یہ کہہ رہا ہوتا ہوں, دعا کی نیت سے کہہ رہا ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ شفا دے دے. میرے بچپن کا ساتھی صحیح سالم تھا, ابھی نوجوانی کی عمر میں اچانک تھوڑا ایب نارمل ہو گیا ہے. آج کل گھر سے باہر بھاگا ہوا ہے. کوئی کہہ رہا ہے اثرات جادو ہے, نفسیاتی ڈاکٹر کہتے ہیں ڈپریشن ہے, مگر وہ ٹھیک نہیں ہو رہا. اس کی کچھ ٹوٹی پھوٹی چھوٹی سی نوکری بھی ابھی لگی تھی, شادی کی ناکام کوشش بھی کی تھی, مگر اس کے ابا اس کی اچھی تعلیم اور نوکری چاہتے تھے اور بعض دفعہ اس کی کمائی خود لے کر گھر رکھ لیتے تھے. بیچارے غریب, اس کے یعنی کس کی غلطی ہے اس میں؟ اب دیکھو اتنی سی پرچی پہ میں نہیں فیصلہ کر سکتا کس کی غلطی ہے. جب تک کسی کے پورے حالات سامنے نہ آئے تو کیسے فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ اس میں کس کی غلطی سے ایسا ہوا ہے. دیکھو گھر میں جب بھی کسی کے ساتھ کوئی مسائل ہوں تو ضروری نہیں کہ ان مسئلے کا کوئی نہ کوئی گھر کے اندر ہی بندہ سبب بن رہا ہو. یہ بھی ہماری سوسائٹی کا ایک منفی پہلو ہے کہ گھر میں جب کوئی پرابلم ہوتی ہے تو وہ زبردستی کسی کے متھے پہ ڈالی جاتی ہے, اس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے, اس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے ہوا ہو سکتا ہے نہ بھی ہوا ہو. میں نے بتایا تھا نا 1 سال پہلے خودکشی کا کیس آیا, لڑکا بے روزگار تھا اور بے روزگاری میں اس نے باپ سے قرضے لے کے کاروبار میں پیسے ڈبو دیے, ابا کو بھی مصیبت میں ڈال دیا. اب ابا تو ظاہر ہے بولیں گے یار تو نے میرے کو مصیبت, میں تجھے منع کر رہا تھا مت لگا پیسے, میرے پیسہ بھی ڈبو دیا. تو ابا کا کچھ تانے تو ابا کی طرف سے بنتے ہیں نا. تو آج کل اولاد نازک مزاج اتنی ہے کہ ابا کچھ بول دیں تو دل پہ لے جاتے ہیں. وہ بچے نے مار ہی دیا اپنے آپ کو جان سے کہ ابا مجھے ایسا کیوں کہہ رہے. اب اس کے ابا کو تانے, گھر میں تم نے اس کو تانا دیا تھا اس وجہ سے یہ مرا ہے.
ایک تو اولاد خودکشی کر کے مر گئی، باپ کو وہ غم، اوپر سے آپ. تو میں نے کہا آئندہ آپ کو کوئی تانا دینا تو آپ بولنا کہ میں نے بیٹے کو تانا دیا جس کی وجہ سے وہ اٹھا کر کے مار دیا اپنے آپ کو، تم مجھے تانا دے رہے ہو، میں مر گیا تو بھی تمہارے اوپر بلی آئے گی. پھر اس کے بعد سے وہ تانا دینا چھوڑ دیا. تو جو کمبخت جرم کر رہا ہے اس کو کچھ نہیں کہہ رہے. باپ نے تانا دیا ہے نا، تو تانے پر اتنی آپ ڈپریشن میں چلے گئے کہ گولی مار دی آپ کو. تو اللہ تو خودکشی کرنے والے کو جہنم میں ڈال رہا ہے، کیونکہ اللہ قصوروار کس کو سمجھ رہا ہے؟ جس نے خودکشی کی ہے. تانا دینا کسی کو، ٹارچر ذہنی کرنا، یعنی تانے دے کہ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جس کی بیس پہ آدمی جان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے. بات یہ ہے کہ اپنی نازک مزاج قسم کے بچے برگر والے پیدا ہو رہے ہیں، برگر کھا کھا کے بڑے ہوتے ہیں، کبھی زندگی میں کوئی غم نہیں دیکھا ہوتا، تو ذرا سا تانا برداشت نہیں ہو رہا.